یقول الانسان یومئذ این المفر، قیامت کے دن لوگ کہیں گے، انسان کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیتوں کو جب سنتے جن آیتوں میں قیامت کا تذکرہ ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ مر گیا تو کاندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیتا ہے۔ میں ابھی ایک جنازے کے موقع پر میں نے دیکھا قبرستان میری والدہ کے یہاں میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، ایک سودانی آدمی، اللہ اکبر، تقریباً سودانی حضرات ہی تھے اور اس کی نماز جنازہ میں وہ شریک ہونے کے لیے آئے تھے، تو کچھ یہاں کے لوگ بھی اس میں شریک تھے۔ پتہ چلا مسلمان کہیں بھی مرتا ہو کوئی نہ کوئی اس کو کاندھا دینے والا مل جاتا ہے، قبر تک پہنچانے والا مل جاتا ہے، غسل دینے والا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پریشانی کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن جب میں قیامت کے حوالے سے سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، لکل امرئ یومئذ شان یغنی او کما قال، قیامت کے دن سچویشن یہ ہوگی ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی گموں اور آلام کے اندر گرفتار ہے، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے۔ قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ کسی کی طرف توجہ دے گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی ایک دوسرے کا پہچان وہاں پر نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے وہاں تیار نہیں ہوگا۔ حالت یہ ہوگی آدمی قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور سچویشن اتنی خراب ہوگی کہ العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے زمین کے اوپر اپنے بچوں کی پریشانی کا انتظام کیا، آپ نے زمین کے اوپر اپنے بچوں کے مستقبل کی تابناکی کا انتظام کیا، آپ نے زمین کے اوپر اپنی پریشانیوں کے حل کا انتظام کیا۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ قیامت کے دن جب بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، وہاں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا، وہاں کی تکلیف کے بارے میں ہم نے کیا سوچا، وہاں کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قیامت کا خیال ہی نہیں آتا، مرنے کا تصور ہی نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور دل و دماغ سے اتنا اوجھل ہو گیا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو زمین کے اوپر کی فکر، زمین کے اوپر زندگی گزارنے کا منصوبہ، کس طریقے سے مستقبل بہتر بنے، اسی کی فکر ہے۔ ہم جتنا سوچتے ہیں زمین کے بارے میں سوچتے ہیں، اب اگر کسی نے ہمارے سامنے موت کا تذکرہ بھی کر دیا تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا پلیز ہم کو ہمارے اوپر کرم کرو۔ عجیب سچویشن ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہزار غفلت تمہارے اوپر طاری ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانا ہے، جب وقت مقرر ہوگا جانا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ موت کی سکرات حق ہے، موت کی تکلیف حق ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان پر موت کے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسی سچویشن کہ جب انسان موت کی وادیوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے بعد میدان محشر کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، ایسے موقع پر اللہ کی بارگاہ کے اندر اور قبر کی تاریک وادی میں اور موت کے بھیانک چہرے کے موقع پر کون سی چیز ہے جو ہماری مصیبت کو دور کرے گی، ہماری تکلیف کو دور کرے گی؟ غالباً حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام احمد ابن حنبل بڑے عظیم عاشق رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ چہیتے سے مراد عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، رسول اعظم کی محبت میں گرفتار تھے۔ اللہ اکبر! بڑے جید عالم، بڑے عظیم عالم، بڑے عظیم صوفی، بڑے عظیم عاشق رسول، جن کی اقتدا خود حضرت غوث پاک کرتے ہوئے حنبلی کہلاتے ہوں، وہ حضرت امام محمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میری موت کی سکرات کا وقت آیا، روح کے نکلنے کا وقت آیا، تو میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے پیاس اتنی لگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یاد رکھیں، سکرات کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی وقت شیطان اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر کے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے پانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، مجھے خدا کہہ دے میں تجھے پانی دے دوں گا۔ اللہ جس کے ایمان کی حفاظت فرمائے اسی کے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں سکرات کا وقت تھا، روح نکلنے کے قریب تھی، شدت پیاس سے پریشان تھا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں نا، جان بوجھ کر غور سے سنو، جب سکرات کا وقت ہوگا نا تو بے نمازی کو سارے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں پیاس کی شدت سے میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پیاس بجھانے کے لیے میں اس کو خدا نہ کہہ بیٹھوں۔ اسی عالم میں تھا کہ کوئی خوبصورت وجیح شکل والا آیا اور پیالہ لے کر، گلاس لے کر کے جو شیطان کھڑا تھا اسے دھکا مارا، اور پھر اس کو دھکا مارنے کے بعد اس نے کچھ اس طرح میری طرف دیکھا کہ خود بخود میری پیاس ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں نے پوچھا تو کون ہے کہ اس پیاس کی شدت کے وقت اور سکرات کے موت کے وقت، سکرات موت کے وقت میری مدد کے لیے آیا؟ تو اس خوبصورت وجیح نے جواب دیا، میں سورہ یاسین ہوں جس کی تو روزانہ تلاوت کیا کرتا۔ تو جہاں مصیبت کے وقت سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب مصیبت کے وقت ہمیں کام آتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا بھیانک دن ہے قیامت کا۔ اللہ اکبر! قیامت کے تصور سے انسان لرز جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس میں قیامت کے حوالے سے پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا کہ لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے اور قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ یہ قیامت۔ آج سچویشن ایسی ہو گئی کہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے اور اپنے وجود کو اللہ کے قانون کے خلاف اس طریقے سے ہم نے گزارنا شروع کر دیا جیسے ہم سے کوئی حساب لینے والا ہے ہی نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ وہاں حساب ہوگا، پل پل کا حساب ہوگا۔
قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا اسے دے دی جائے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت کے دن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں فزع اکبر کا لفظ آیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ چھوٹی سی عمارت جہاں پر بچے زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں، یہ کوئی عالیشان ہاسٹل نہیں، یہاں کوئی بڑے گھرانے کے بچے نہیں پڑھتے، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے بہت سارے بچے یہاں آ کر زیور علم سے آراستہ ہو کر قرآن سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا چیز سیکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ وہ کتاب سیکھ رہے ہیں، جب کوئی کام نہیں آئے گا تو یہی کتاب قیامت کے دن کام آئے گی۔